اور اب بلا تاخیر کلام اللہ کا آغاز کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے، اور میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد جگہ میں تشریف لائیں، اور کلام ربانی کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب محمد عمر صاحب کو میں کی تشریف لائیں اور کلام ربانی سے ہم سامعین کے قلوب کو نور و مجلہ کریں۔ مائک پر محمد عمر صاحب۔ سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقاتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب حضرات آقائے نامدار، مکی سردار، مدنی تاجدار، فقر موجودات، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، ماشاء اللہ کہ یہ پروگرام آج 9 تاریخ ہے، آپ نے اب سے پہلے 8 دن سے اور سماعت کیا۔ آپ کربلا کا واضح و بیان سن رہے تھے۔ یہ جشن شودان کرب و بلا سے منعقد ہے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جس نام سے یہ منعقد ہے انہی کے چشم و چراغ یعنی انہی کے گھر والوں کے گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کا پروگرام محمد سید اقبال ہاشمی کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات، یہ بھی ایک خوشی کی بات ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، یہ انہی نے یہ ادب و احترام دیا تھا، ان لوگوں کا انہیں ہی ادب و احترام بتایا تھا۔ اللہ اکبر! اسی کی کون تعظیم کرتا ہے حسین کی؟ تو ایک حیدرآباد کا مفکر کہتا ہے، ایک حیدرآباد کا مفکر بیان کرتا ہے اپنی بات کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اسی دور میں ایک صحابی تھے، ان کی ایک اولاد ہوئی۔ اللہ اکبر! جب 1-2 مہینے کی ہوتی ہے تو یہودی اور منافقوں نے اسے پریشان کرنا چالو کر دیا۔ کہا، یہ تیری اولاد تیری نہیں ہے، اگر یہ تیری اولاد ہوتی تو یا تو یہ تجھ پر جاتی یا تیرے باپ پر جاتی، اگر تیری اولاد ہوتی تو تیرے بیوی پر جاتی یا تیرے بیوی کے باپ پر جاتی، یہ اولاد تیری ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! 1 مہینے نہیں، غالباً 5-6 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے، اسی درمیان 2.5-3 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ وہ یہودی وہ صحابی اس بچے کو لے کر بہت روتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ روتے رہتے ہیں۔ اسی درمیان میں انہوں نے سوچا کہ آؤ اس کا فیصلہ کرانے کے لیے آج سرکار کے پاس چلا جائے۔ اللہ اکبر! آپ بات کو ذرا توجہ سے سنیں، کیونکہ ہمارا مزاج یہ نہیں کہ ہم بار بار کہیں سبحان اللہ کہو۔ حضرات، اس درمیان میں کیوں آپ کو بات جب اچھی لگے تو خود کہیں، کیونکہ کب تک ہم لوگ کہتے رہیں گے سبحان اللہ کہو؟ حضرات، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ تو پاک ہے۔ اس درمیان میں کہ اگر اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو اس کو آپ اس ثواب کے خود حقدار ہوئیں گے۔ اگر ہم لوگ کہیں گے تو میدان حشر کے دن آپ خود سوچئے، اپنے ذہنوں پر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر خود فیصلہ کیجئے کہ رب نے اگر یہ کہہ دیا کہ تو نے تو کیا نام ہے ہم کسی کے کہنے سے سبحان اللہ کہا تھا، کبھی اپنے دل سے بھی بول کر دیکھتا۔ اللہ اکبر! آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو پیارے کبھی اپنے دل سے رب کو یاد کیا کرو، کسی کے کہنے سے نہیں، اپنے دل سے کہا کرو۔ تو آئیے بات کو طویل نہ کرتے ہوئے وہ صحابی چلے گئے سرکار کے پاس۔ جانے کے بعد کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مجھ پر حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں، اجلہ صحابہ اکرام اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں، سرکار میرا ایک سوال ہے آپ سے، سرکار میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ کہا، بیٹھ جا۔ اللہ اکبر! اب وہ صحابی ہیں اور ان کا بیٹا ہے اور ان کی بیوی ہیں، یہ تینوں لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی درمیان دیکھتے ہیں کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حسین پاک کی عمر 7 یا 8 سال کی ہے۔ اس درمیان جب حسین پاک تشریف لائے
تو اب جب دیکھتے ہیں کہ سرکار کے سارے غلام کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ صحابی بھی کھڑے ہو گئے، وہ بیٹا بھی کھڑا ہو گیا، ان کی بیوی بھی کھڑی ہو گئیں۔ اللہ اکبر، جب حسین پاک تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین پاک کو چوما اور سونگا، ان کے ہونٹوں کو چوما، ان کے گالوں کو چوما، اسی درمیان میں حلقوم کو چومتے ہوئے اللہ اکبر جب چوم رہے ہیں تو صحابہ اکرام یہ حسین منظر اپنی آنکھوں سے سماعت کر رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے۔ اسی درمیان چلے جاتے ہیں حسین پاک، یعنی آقا نے محبت کی، حسین پاک چلے گئے۔ جانے کے بعد جب حسین پاک چلے گئے تو صحابی کہتے ہیں سرکار میرا ایک سوال ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سرکار مجھے یہودی اور منافق بہت پریشان کرتے ہیں، یہ غالباً میرا بچہ 3 سال کا ہو چکا ہے، یہ کہتے ہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے جانثار، اے میرے غلام، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ اللہ اکبر، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں سرکار مجھے اعتماد ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ لال میرا ہے، میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، مگر مجھے اپنی بیوی پر بھی بہت بھروسہ ہے۔ اسی کے درمیان میں آپ سرکار مجھے یہودی اور منافق بڑا پریشان کرتے ہیں، سرکار اتنا بتا دیجئے کہ یہ بچہ آخر کو میرا تو ہے، مگر میرا ایمان ہے، آپ نے کہہ دیا تو میرا ہے، مگر سرکار اتنا بتا دیجئے کہ جو میرے پڑوس میں منافق ہیں، جو میرے پڑوس میں یہودی ہیں، حالانکہ ان کو وہ بہت پریشان کرتے ہیں، تو اس کا مجھے ثبوت بتا دیجئے، ثبوت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ثبوت مانگ رہے ہیں وہ۔ اسی درمیان جب ثبوت مانگتے ہیں، اللہ اکبر، جب ثبوت مانگا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثار، اے میرے صحابی سنو کہ جب میرے حسین تشریف لے کر آئے تو بتاؤ میرے سارے غلام کھڑے ہوئے نہیں ہوئے؟ کہا ہاں کھڑے ہوئے۔ کہا تم کھڑے ہوئے نہیں ہوئے؟ کہا ہاں میں کھڑا ہوا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کھڑی ہوئی نہیں ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی تھی۔ کہا سرکار، کہا تمہارا بیٹا کھڑا ہوا نہیں ہوا؟ کہا ہاں ہوا تھا۔ کہا اے صحابی سنو، اے میرے جانثار سنو، اے میرے غلام سنو کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، کہ اس وجہ سے جو اصل باپ کی اولاد ہوا کرتا ہے وہی حسین کی تعظیم کرتا ہے، اور جو حرامی باپ کی اولاد ہوتا ہے وہ تعظیم نہیں کرتا ہے۔ حسین کی تعظیم کسی کے جیسے نہیں آئی ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کرتا ہے، وہ حسین کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ تو دیکھے ہوئے چلیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین تو پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ پیارے، آپ اس کا ثبوت مانگتے ہیں تو سنو، حسین تو وہ ہیں کہ بچپنے میں آپ نے جنت کی کھجوریں کھائی ہیں۔ اللہ اکبر، جب بتاؤ جو حسین بچپنے میں جنت کی کھجور کھا سکتا ہے تو کیا اس حسین کو کربلا کے اندر پانی نہیں مل سکتا تھا، حقیقت مل سکتا تھا؟ آپ اس کا ثبوت مانگیں گے تو آؤ سنیے، ایک صحابی ہیں حضرت تحیۃ القلبی، انہیں پوری دنیا جانتی ہے، جن نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ بڑے حسین تھے، یہ بڑے حسین اور جمیل تھے۔ اس کے درمیان میں کہ یہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار تحیۃ القلبی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، سرکار نے شام کو دعا فرمائی اور صبح کو جب فجر کی نماز پڑھا کر مکمل فارغ ہوئے، فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اسی درمیان دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کھڑے ہیں حضرت جبرائیل، وحی لے کر نازل ہو گئے اور فرماتے ہیں اے یا رسول اللہ، آپ کی دعا کو آپ کے رب نے قبول کر لیا ہے، تحیۃ القلبی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا تو کھلنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ تحیۃ القلبی آتے ہیں۔ آنے کے بعد جب وہ آئے تو سرکار نے اپنی رضائے رحمت کو، یعنی چادر مبارک کو بچھانا چاہا، جب بچھایا تو ایسا اشارہ کیا کہ اس پر، تو تحیۃ القلبی نے اس چادر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے کلیجے سے لگا لیا، کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میرے قدم کہاں ہیں کہ اتنے لائق، اس لائق میرے قدم کہاں ہیں جو کہ میں آپ کی رضائے رحمت پہ بیٹھ جاؤں، میں آپ کی چادر رحمت پر بیٹھ جاؤں۔ کہا سرکار مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیجئے، اب تک بہت گناہ کیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑے حسین و جمیل تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو ان کے گھرانے کے اندر 700 افراد اور تھے، وہ بھی سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مسلمان ہوئے تو یہ بڑے حسین و جمیل تھے، ان کا اکثر صحابہ میں نام آیا کرتا ہے۔ اب اسی کے درمیان میں کہ یہ تحیۃ القلبی جب جایا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، تو ان کا کام تھا کہ کچھ چند کھجوریں اپنے باغ سے لے کر جایا کرتے تھے۔ اسی کے درمیان حسین کھیلتے تھے تو سرکار کے کبھی کاندھوں پر، کبھی اس کاندھے پر، کبھی اس زانو پر، کبھی اس زانو پر سرکار بیٹھا کرتے تھے۔ سرکار حسین پاک جب بیٹھا کرتے تھے، اب آتے آتے تحیۃ القلبی کی گود میں آ جایا کرتے تھے، تو ان کے بھی یہی حال تھا۔ اب یہ جاتے جب سرکار پیار فرماتے تو یہ بھی پیار فرماتے، مگر یہ پیار میں
खजूरें दिया करते थे। हुसैन पाक रोज़ खजूरों को खाया करते थे। अब देखते हैं एक दिन हज़रत बुलबुल तायर सिदरा हज़रत जिब्रील अमीन अपने तहियतुल क़ल्बी की शक्ल में आ जाते हैं। आने के बाद अब बैठ गए। अब वो तो हुसैन पाक समझ रहे हैं कि ये तहियतुल क़ल्बी हैं, खेल रहे हैं। अब उन्होंने चाहा कि लाओ अब इनकी गोद में जाया जाए। जब गोद में जाने के लिए कदम बढ़ाया, जब कांधे पर कदम रखा, तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अरे हुसैन तुम इनके कांधे पर कदम मत रखिए, तुम नहीं जानते हो ये कौन है। तो सरकार जिब्रील फरमाते हैं कि ये का सरकार आने दीजिए, आपके कांधे से बेहतर थोड़ी है ये कांधा। अल्लाह अकबर, सरकार का अदब देखिए, यानी कि हज़रत जिब्रील अब कह रहे हैं आपके कांधे से तोड़ी है, और सरकार सबसे अफजल हैं, नबियों के बाद नबियों के सरदार हैं, सब पूरी मखलूक में सबसे अफजल हैं। खुदा के बाद अगर किसी हस्ती का नाम है तो मेरे सरकार का है। अल्लाह अकबर, ये हुसैन के नाना हैं। अल्लाह अकबर, उसी दरमियान में आपने फरमाया कि ए तहियतुल क़ल्बी, आप ए जिब्रील, आप अल्लाह अकबर, जब जिब्रील के कांधे पर सवार हो जाते हैं तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे 2 मिनट की इजाज़त दें, मैं अभी जन्नत तक गया और अभी वापस आया। अल्लाह अकबर, जब गए तो सरकार ने इजाज़त दी। अब गाने के बाद आप जन्नत से खजूरें लेते हैं, लेने के बाद अब लाते हैं हज़रत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में बिठालते हैं। अल्लाह अकबर, जब गोद में बिठाला तो उसी दरमियान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खा करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। हुसैन पाक सरकार से फरमाते हैं कि आज की खजूरें कुछ अलग हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, आज की खजूरें कुछ अलग हैं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे नवासे, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, रोज तुम मदीने के बागात की खजूरें खाते थे, आज तुम हसीन जन्नत की खजूरें खा रहे हो। अल्लाह अकबर, देखिए तो वो हुसैन को पानी की कैसे ज़रूरत पड़ सकती है। हुसैन जो कि बचपने में जन्नत की खजूरें खाता हो, ये दुनिया का झूठा कौल है कि अगर हुसैन पानी के मारे प्यास का सताए गए। अल्लाह अकबर, ये हुसैन अगर जंग थी तो किस बात की थी। यजीद किस बात को फैलाना चाहता था। यजीद कलाम पाक की हुर्मत करना चाहता था, यजीद बेपर्दगी फैलाना चाहता था, यजीद इस्लाम के कानून को मिटाना चाहता था। अल्लाह अकबर, यजीद का ये यजीद बदतमीजी करना चाहता था। अल्लाह अकबर, जब बचपने में हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मस्जिद नबवी से गुजर कर जा रहे हैं, वहीं पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। देखते हैं और सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जब देखा तो सरकार ने हुसैन पाक को आवाज़ दी, अरे हुसैन इधर आइए। अल्लाह अकबर, हुसैन पाक के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची। हुसैन पाक आगे को निकल गए। उसी दरमियान में मेरे सरकार के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहते हैं हुसैन वो है कि जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है, हुसैन वो है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर, जब इतना सुनते हैं सहाबा इकराम का दिल मचल जाता है। कहते हैं आइए, ऐ हुसैन आइए तो सही, आपको नाना जान बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब इतना देखा हुसैन के कदम थम गए और वापस आ जाते हैं। आने के बाद जब देखा तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने बाजुओं को फैला दिया। फैलाने के बाद कहते हैं आइए। अब जब सरकार जब देखते हैं इमाम हुसैन कि हाँ इनके बाजू फैले हुए हैं, नाना जान की आंखों में आंसू हैं, तो सरकार हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कुर्ते से उन सरकार के आंसुओं को पोंछने लगते हैं। कहते हैं नाना जान आप क्यों रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, कहते हैं हुसैन तुमको मालूम नहीं हो, तुम वो कुछ मैंने तुम पे अपना बेटा कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर, तो हुसैन पाक ने कहा था कि मैं आपने अपना बेटा कुर्बान किया है, वक्त आने दीजिए कि करबला की जमी आएगी। आपने तो एक बेटा कुर्बान किया है, हुसैन अपनी 71 जानों को कुर्बान करेगा। और वक्त आने पर अगर इस्लाम पे कोई खेल खेलेगा, इस्लाम पे कोई उंगली उठाएगा, तो वक्त आने पर हुसैन अपनी जान को भी कुर्बान कर देगा। अल्लाह अकबर, ये हुसैन पाक हैं। हालांकि हुसैन पाक को पहले से ही मालूम था, करबला के बारे में पहले ही से सरकार को मालूम था, मेरे सरकार को यकीन था। एक मर्तबा की बात सुनिए, आज लोग कहते हैं अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उंगली उठाते हैं, मेरे सरकार ने ये तो पहले ही फरमा दिया था। एक मर्तबा मस्जिद नबी में सहाबा इकराम बैठे हुए थे, उसी दरमियान में अमीर माविया भी तशरीफ फरमा है। अब जब देखते हैं कि सारे लोग तशरीफ फरमा है, उसी दरमियान में सरकार के आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। आ जाने के बाद सब लोगों ने पूछ लिया, सहाबा इकराम ने पूछ लिया, आपकी आंखों में आंसू क्यों सरकार, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो सरकार अमीर माविया की जानिब देखते हैं, कहते हैं इनकी जो नस्ल आएगी वो मुझे तकलीफ पहुंचाएगी।
اللہ اکبر جب اتنا دیکھا، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، اللہ اکبر جب اتنا دیکھا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر جب اتنا دیکھا، اللہ اکبر تو صحابہ اکرام نے کہا سرکار وہ کیسے؟ اللہ اکبر تو امیر معاویہ نے کہا امیر معاویہ کی نسل مجھے تکلیف پہنچائے گی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 سال کی عمر ہو جاتی ہے، آپ نے شادی نہیں کی، 54 سال کی عمر تک شادی نہیں کرتے ہیں، 55 سال کی عمر میں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی شرمگاہ پر کوئی بلتوڑ نکل آیا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کے درمیان سرکار نے فرمایا اے امیر معاویہ شادی کر لو، اللہ اکبر امیر معاویہ نے شادی کر لی، کرنے کے بعد جو آپ نے جب شادی کی، اس کے کرنے کے بعد جب دیکھا تو اس سے ہی یہی یزید پیدا ہوا تھا کہ جس نے میرے حسین کو تکلیف پہنچائی تھی، یہ تو پہلے ہی سے معلوم تھا، اور یہ دنیا کو سبق دے گئے میرے حسین پاک کہ آج سے کبھی آئے وقت تو اپنے سامنے جھکنے مت دینا، باطل کے سامنے کبھی جھکنا مت، باطل کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا مت، اگر وقت آنے پر تو اپنی جوانی کو لے کر میدان میں کود جانا، اللہ اکبر۔ اب بتائیے تو صحیح، حسین پاک نے نمازوں کو بچایا، اب وہ یزید نمازوں کو مٹانا چاہتا تھا، تو آج ہماری مسلمان سوسائٹی میں کتنا لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر حسین تو سچائی کے لیے کھڑے تھے، اللہ اکبر۔ اب بتائیے حسین پاک نے کربلا سے آپ کو کیا سبق دیا تھا، مگر آپ لوگوں نے قبول کہاں کیا ہے، آپ لوگوں نے تسلیم کہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لوگ جلسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ انہیں سماعت کرتے ہیں، حدیث پاک کو سن کر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لوگ سنتے تو ہیں، عشق رسول سے دل مچلتا ہے کیونکہ عشق رسول کی سما ان کے دلوں میں جل رہی ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ کو اور مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں، اس وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ اکبر۔ تو آپ لوگ اس پر عمل کریں اور مجھ پر آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے بولنے میں صحبن قصدن آمدن جو بھی غلطی ہوں پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وحق لا الہ الا اللہ محمد مچل کر بولے سبحان اللہ، اور لہت کر بولیں یا رسول اللہ، کہ غموں کے شہر میں جا کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں جا کر حسین لکھتا ہوں، دلوں کا لہو جلا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ مجھ کو ایسی مشق ہے حسین لکھنے کی، ہواؤں میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہواؤں میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ اب آئیے وقت کو نہ تاخیر کرتے ہوئے میں بنا تاخیر محمد فاضل مشہودی کو دعوت دیتا ہوں، آئیے ان سے آنے سے پہلے ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ ان کی نعتوں کے ڈھنگ ہیں پڑھنے کے ایسے نرالے، اندھیرے میں پڑھ دیں تو کر دیں اجالے، آج ہو جاؤ تم ان کے حوالے، یہ کر دیں گے تم کو نبی کے حوالے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز میں قاری فاضل مشہودی نعت منقبت امام حسین پڑھ رہے تھے، آپ مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک روایت ہے، حالانکہ بہت ساری روایتیں ہیں، مگر ایک روایت ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ دروازے پر رکے ہوئے تھے، تو اسی تعلق سے ایک شاعر نے شعر لکھا ہے، حضرت توجہ چاہتا ہوں کہ کس واسطے دروازے زہرا پر رکے ہو، کس واسطے دروازے زہرا پر رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بولا ملک الموت یہ میں قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ آئیے حضرات، اب میں زیادہ وقت کو نہ لیتے ہوئے میں اپنے استاذ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، محمد عمران رضا، مولانا محمد عمران رضا کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، ان کے آنے سے پہلے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کر لیا جائے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند
چلے تو ہواؤں جیسا ہے، میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے۔ حاضرین مسجد السلام، حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولنا جد الحسن والحسین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، کچھ عرض و معروضات سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر کے خدا کے محبوب، دانائے غیوب، گنہگار امت کی جن کے ہاتھوں میں ہے لاج، رب کے کرم سے سارے جہاں میں ہے جن کا راج، آسمان نبوت کے جو ہیں سراج، تمام انبیاء و مرسلین کو بھی ہے جن کی احتیاج، روز محشر جن کے سر پر ہوگا شفاعت کا تاج، صاحب معراج حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ عزیزان محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔
اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے شہزادگان اور ان کے رفقا اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھائی، اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، اس کو سن کر ہی کلیجہ خون ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تک کچھ مسلمان اور اپنے سنی مسلمان اس دن کو خاص کر کے عشرہ مبارک جو بہت ہی فضیلت والا دن ہے، اس دن کو میلہ، ٹھیلا، تماشا، خرافات اور خرابات میں اس دن کو بدل دیا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی کام نہیں ہے، شرعی کام نہیں ہے۔ یقیناً ایسا کرنے سے اسلام اور مسلمان یہ دونوں بدنام ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب رسالہ تعزیہ داری میں لکھتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری اور ماتم، علم، تخت اور ان دنوں میں مرد اور عورت کا اختلاط ہو جانا، مرد و عورت کا ایک ساتھ مل جانا کسی محفل میں، یہ تمام چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ البتہ ان دنوں میں آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب اور نظر و نیاز کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں ثواب ہے۔ ان کے نام کا لنگر چلائیں، ان کے نام کے سبیل لگائیں، یہ تمام چیزیں ہمیں ثواب عطا کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سب کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ڈھول تماشے اور جو یہ روڈوں پر کرتے ہیں تمام طرح کے خرافات خرابات، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اور خاص کر کے اس مہینے میں ہمیں 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، خاص کر کے، بلکہ 1 محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور 10ویں محرم کو تو خاص کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کر کے آئے تو وہاں پر دیکھا کہ 10ویں محرم کو عاشور کے دن یہود روزہ رکھتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
उन लोगों से पूछा कि आप लोग इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दिन हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली थी, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का हक़ हम पर ज़्यादा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का हक़ तुमसे ज़्यादा हम पर है, इसलिए हम भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखेंगे। और फरमाया आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आइंदा ज़िंदगी रही तो 10वीं मुहर्रम के साथ साथ एक रोज़ा और मिलाएंगे, उसके साथ एक रोज़ा और मिलाएंगे, यानी 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम इन दोनों दिन रोज़ा रखेंगे। अगर कोई हज़रात इन 9वीं मुहर्रम को रोज़ा नहीं रख पाए हैं तो उनको चाहिए कि वो 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखें और फिर 11वीं मुहर्रम को रोज़ा रखें। एक रोज़े को मिलाना है साथ, चाहे आप पहले मिला लें चाहे उसके बाद मिला लें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि हमें इस महीने का अदब करना चाहिए और इबादतें करनी चाहिए और रोज़ा रखना चाहिए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र चल रहा है, तो मैं आपके सामने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुछ हदीसें हैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। अन इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताया मिनद दुनिया। यानी हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये मेरे दुनियावी फूल हैं। हसन और हुसैन ये मेरे दुनियावी फूल हैं। यही वजह थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को सूंघा करते थे। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और हदीस मुबारक समात फरमाए। अन अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। यानी हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और हदीस मुबारका हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में है, समात फरमा लें। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है, यह हदीस मुबारका सुनाने का मतलब ये है कि हमें और आपको चाहिए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, हसन और हुसैन से मोहब्बत करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں لیکن میں حسین سے ہوں، تو محدثین کرام لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، سارے انبیاء ایک محدود وقت کے لیے آئے، ایک محدود قوم کے لیے آئے، لیکن ایک محدود قوم کے لیے آئے اور تمام انبیاء کی تعلیم اور ان کی کتاب ایک محدود وقت کے لیے آئی۔ اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ان تمام نبیوں کے تعلیمات ایک صدی کے اندر بدل دی گئی، ایک صدی کے اندر ان کی تمام تعلیمات، ان کی کتاب تبدیل کر دی گئی۔ آپ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں تو آپ کو یہ متفقہ روایت ملے گی کہ کسی نبی کا نظام، اس کی کتاب، اس کا عقیدہ الوہیت، اس کا عقیدہ الہ، اس کا تصور الہ ایک صدی سے زیادہ، 100 سال سے زیادہ باقی نہ رہ سکا۔ آپ جانتے ہیں کیوں باقی نہیں رہ سکا؟ اس لیے باقی نہ رہ سکا کہ ان کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، ان کے پاس حسین نہیں تھے، اس لیے ان کی تعلیم اور ان کی کتاب باقی نہ رہ سکی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر دے کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے۔ آج اگر کسی پر مصیبتیں آتی ہیں، کسی پر آفتیں آتی ہیں تو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو بچایا کرتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر دے کر کے اپنے ہاتھ کو بچایا ہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حسین کے لیے بڑی آسانیاں تھی۔ اگر حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بیعت کر لیتے، یزید کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کر لیتے تو اس وقت کم سے کم عراق اور حجاز مقدس اور جو موجودہ سعودیہ عربیہ ہے، ان 3 مملکتوں پر آپ کی حکومت ہوتی، اور یزید آفر بھی کر رہا تھا کہ آپ ان تمام مملکتوں کے حکمراں بن جائیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھانا گوارا کیا، خود شہید ہونا گوارا کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے نہیں دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تنہا اپنا ہاتھ نہیں تھا، اور اگر تنہا اپنا ہاتھ بھی ہوتا تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ میں کبھی نہ دیتے۔ عزیزان محترم، اس وقت پیارے آقا، اس وقت حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ید اللہ ہے، تو اس وقت حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، عمر فاروق کا ہاتھ تھا، عثمان غنی کا ہاتھ تھا، مولا علی کا ہاتھ تھا، حسن مجتبی کا ہاتھ تھا، وقار انسانیت کا ہاتھ تھا، آبرو اسلام کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو
اقتدار تو مل جاتی لیکن دین محفوظ نہ رہتا، اسلام محفوظ نہ رہتا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست، سرداد نداد دست دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ،
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ تیری جستجو میں جینا تیری آرزو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا الہ العالمین جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا گیا درود و سلام پڑھا گیا میرے مولا اس میں کچھ عمدن سہون غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے معاف فرما کر کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے میرے مولا پھر پیارے حبیب سرکار مدینہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے میرے مولا قبول فرما لے یا اللہ ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام اولیاء کرام شہداء اعظام تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر میرے مولا قبول فرما لے میرے مولا چاروں اماموں بالخصوص قادریہ چشتیہ نقشبندیہ شہروردیہ کے تمام مشائخین اعظام کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما لے میرے مولا 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما لے میرے مولا بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں سب کی بارگاہ میں نظر ہے میرے مولا قبول فرما لے میرے مولا بالخصوص پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما لے میرے مولا اس دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین اپنی اپنی مزاروں میں آرام فرمائے میرے مولا سب کی بارگاہوں میں سلسلہ بسلسلہ نظر قبول فرما لے میرے مولا تو رب العالمین ہے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو تمام آفات بلیات سے محفوظ فرما دے میرے مولا تو رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی کوئی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے مولا جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے میرے مولا جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما دے میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما دے میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے میرے مولا اپنے محبوب کے رخ زیبا کے صدقے میں ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا ہم میں جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ ان کے قبر میں نور و انوار کی بارش عطا فرما دے اے اللہ ہم لوگوں میں جتنے بھی مرحوم مرحومہ ہیں ہمارے اہل خاندان میں میرے مولا
ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کو اس سب کا ثواب عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ